آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سب سے تنازع زدہ مقدمے کی، ایک ایسے مقدمے کی جس نے ایک وزیر اعظم کی زندگی ختم کر دی اور ہمیشہ کے لیے انصاف پر سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہانی مولوی مشتاق حسین اور ذوالفقار علی بھٹو کی۔ پس منظر سن 1977 پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، مگر سیاسی حالات بگڑ رہے تھے۔ اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگائے اور پھر اچانک جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ان پر قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ مولوی مشتاق کون تھے؟ مولوی مشتاق حسین اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا، تو یہ کیس مولوی مشتاق کی سربراہی میں چلایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو نے جب وزیر اعظم تھے تو مولوی مشتاق کو ترقی دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولوی مشتاق کے دل میں بھٹو کے لیے ذاتی رنجش بھی تھی۔ مقدمہ کیسے چلا؟ بھٹو پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کے ذریعے اپنے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد نواب احمد خان کے قتل کا حکم دیا۔ گواہ پیش کیے گئے، بیانات دیے گئے، مگر ثبوت کمزور تھے۔ پھر بھی مولوی مشتاق نے کیس کو سختی سے چلایا اور بالآخر 4 ججوں نے بھٹو کے خلاف جبکہ 3 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہی 4 سے 3 کا تناسب بعد میں سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ نتیجہ 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے دنیا بھر میں جوڈیشل مرڈر یعنی عدالتی قتل کہا گیا۔ تنازعہ کیوں ہوا؟ 1. کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے کہ بھٹو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر ہو جائیں۔ 2. مولوی مشتاق کی ذاتی ناراضی بھی فیصلہ پر اثر انداز ہوئی۔ 3. بین الاقوامی قانونی ماہرین نے بھی اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں یہ سوال گونجتن ہے، کیا بھٹو واقعی قاتل تھے یا انہیں سیاسی دشمنی میں مارا گیا؟ بعد کی کہانی۔ بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو نے بار بار کہا کہ میرے والد کو عدالت نے نہیں بلکہ آمریت نے مارا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر یہ زخم کبھی نہیں بھرا۔ آج بھی پاکستان کی عدالتوں اور سیاست میں مولوی مشتاق اور بھٹو کا فیصلہ ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک جج، ایک فوجی حکومت اور ایک سیاستدان مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اختتام۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا تھا یا یہ واقعی پاکستان کی؟ ناظرین خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سب سے تنازع زدہ مقدمے کی، ایک ایسے مقدمے کی جس نے ایک وزیر اعظم کی زندگی ختم کر دی اور ہمیشہ کے لیے انصاف پر سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہانی مولوی مشتاق حسین اور ذوالفقار علی بھٹو کی۔ پس منظر سن 1977 پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، مگر سیاسی حالات بگڑ رہے تھے۔ اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگائے اور پھر اچانک جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ان پر قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ مولوی مشتاق کون تھے؟ مولوی مشتاق حسین اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا، تو یہ کیس مولوی مشتاق کی سربراہی میں چلایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو نے جب وزیر اعظم تھے تو مولوی مشتاق کو ترقی دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولوی مشتاق کے دل میں بھٹو کے لیے ذاتی رنجش بھی تھی۔ مقدمہ کیسے چلا؟ بھٹو پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کے ذریعے اپنے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد نواب احمد خان کے قتل کا حکم دیا۔ گواہ پیش کیے گئے، بیانات دیے گئے، مگر ثبوت کمزور تھے۔ پھر بھی مولوی مشتاق نے کیس کو سختی سے چلایا اور بالآخر 4 ججوں نے بھٹو کے خلاف جبکہ 3 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہی 4 سے 3 کا تناسب بعد میں سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ نتیجہ 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے دنیا بھر میں جوڈیشل مرڈر یعنی عدالتی قتل کہا گیا۔ تنازعہ کیوں ہوا؟ 1.
कहा जाता है कि जनरल ज़िया अल हक चाहते थे कि भुट्टो हमेशा के लिए सियासत से बाहर हो जाएं। 2. मौलवी मुश्ताक की ज़ाती नाराज़ी भी फैसला पर असरअंदाज हुई। 3. बैन-अल-अक़वामी कानूनी माहिरीन ने भी इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में ये सवाल गूंजतन है, क्या भुट्टो वाकई कातिल थे या इन्हें सियासी दुश्मनी में मारा गया। बाद की कहानी। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने बार बार कहा कि मेरे वालिद को अदालत ने नहीं बल्कि आमरीयत ने मारा था। वक्त गुजरता गया मगर ये जख्म कभी नहीं भरा। आज भी पाकिस्तान की अदालतों और सियासत में मौलवी मुश्ताक और भुट्टो का फैसला एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है कि कैसे एक जज, एक फौजी हुकूमत और एक सियासतदान मिलकर तारीख का रुख बदल सकते हैं। इख्तिताम। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला था या ये वाकई पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा जुल्म था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तारीख का सबसे बड़ा जुल्म था। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।